بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ مفتی صاحب پر گستاخی کا الزام لگانا انتہائی نامناسب حرکت ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور وہی تعصبانہ رویہ ہے جو آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں عروج پر تھا کہ ہم گستاخی کے فتوے بھی لگاتے تھے اور لوگوں کو گستاخی کا الزام بھی دیتے تھے، قتل تک کر دیتے تھے۔ تو یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے مفتی صاحب کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن دی کہ چلے ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، علی بھائی نے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے کہ سبقت لسانی ہے، ڈاکٹر فریدی صاحب نے بھی کہا، لیکن ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر سکتا ہے، وہ قرآن کی توہین کر سکتا ہے، خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی مسلمان بھی جانتے بوجھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ عشق رسول کا جو ایک ایجنڈا ہے، یا ہم محبت رسول کی اجارہ داری ہم کسی خاص طبقے کو تو نہیں دے سکتے نا کہ صرف یہ عاشق رسول ہے اور کوئی ہے نہیں۔ ہر مسلمان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ منصور حلاج نے کیا کہا؟ انا الحق۔ احمد رضا خان صاحب نے اس کی کیا تعویل کی؟ فتاوی رضویہ میں، وہ بریلوی جانتے ہیں۔ صوفیاء نے کیا کچھ کہا؟ تمام اہل علم اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں، جانتے بوجھتے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتک کرے گا، اہانت کرے گا، اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے تو معذرت بھی کر لی ہے، اس کے باوجود آپ مفتی صاحب کے پیچھے پڑ جائیں جی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ، بھئی آپ کون ہوتے ہیں ان کے الفاظ کی تشریح کرنے والے؟ بات انہوں نے نامناسب کی ہے، غیر شرعی بات کی ہے، جہالت پر مبنی بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات درست نہیں کی، اس کا کوئی ریٹن ایویڈنس بھی نہیں ہے۔ لیکن گستاخی ہوتی کیا ہے؟ میرا اس پر تھیسس بھی ہے، میں اس میں بھی لکھ چکا ہوں کہ کس جملے پر آپ قتل کی سزا سنائیں گے؟ کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نامناسب بات کر دے، یعنی کہ بہت سے الفاظ گستاخی کی قبیل سے ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو آپ کس پر یہ فتویٰ دیں گے کہ اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر دی ہے؟ وہ جملہ بتائیں نا۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفاء شریف کے اندر وہ سارے جملے نقل کیے ہیں، اور اتنے خطرناک جملے ہیں کہ آپ جیسے لوگ تو قاضی ایاز کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں، چونکہ وہ ان گستاخانہ عبارات کی تعویل سکھا رہے ہیں کہ یہاں بھی تعویل کریں گے، یہاں بھی تعویل کریں گے، یہاں بھی تعویل کریں گے۔ تو میں علی بھائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ہی مرد قلندر کی حیثیت سے مفتی صاحب کا دفاع کیا ہے، اور انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ باہر رہیں، فی الحال پاکستان نہ آئیں، ورنہ ایک اور غازی نکل آئے گا، اور معذرت قبول کرنی چاہیے۔ میں خود مفتی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن کسی کو گستاخ کہنا میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، بالکل